قوالی ناخوانی ان کو لوگ سنتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں۔ ایک آدمی ساری عمر تعلیم حاصل کرتا ہے دین کی، یہ مولوی صاحبان بیٹھے ہیں، عبد القادر صاحب بیٹھے ہیں، مدرسہ کھولا ہوا ہے جی، یہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ دیکھتے رہتے ہیں جناب کوئی خدمت دین کی آ کر کرے، کوئی طلبہ کی خدمت کرے، ان کو شاید کوئی اللہ کا مقبول ہو یا کوئی اچھا آدمی ہو، کوئی ان کی خدمت کرتا ہو طلبہ کی۔ اتنے میں مدرسہ دیکھا ہے، یہ بھی نعت خوانی شروع کر دیتے، قوالی شروع کر دیتے ہیں، تو چار پیسے ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں، کوٹھیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن اب مدرسے میں کون جائے؟ جی دین کی خدمت تو علماء کر رہے ہیں، 40 سال یہ درس نظامیہ پڑھتے ہیں، زانوے تلمس طے کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، ان کی سنتا ہی کوئی نہیں۔ اور قوالیاں اور نعت خوانیاں، کلین شیف اور آج کی جدید طرزیں، میں چھڑکائیاں منگا، میرا دل کرتا تھک تھک تھک، یہ طرزیں اور نعت ہو رہی ہے حضور کی۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑوں گا امت کے سامنے کہ ایسے نعت خوانوں کو پیسے نہ دیا کریں، یہ حضور کی توہین ہے۔ فلمی گانے ان کی طرزوں پر حضور کے جدید لوگوں کا کلام گاتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ علماء کی خدمت کریں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو دیکھیں۔ یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں ہم نے 40 سال جو وقت گمایا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ ایک قوالی شروع ہو جائے، نامور قوال آ جائے، ساری دنیا بھاگ کے ادھر چلی جائے گی۔ کوئی گانے والی عورت آ جائے ہے جی، دنیا ادھر چلی جائے۔ گڈی بھی کیڑی بجانی آج کل لوگ لی جائے، کہ نام ریشمہ کے نہیں، یہ نام نصیبو، نصیب اے شرطیہ میں آنا بڑے تو بڑا خطیب کہنا ہو، ایک پاس نصیبوں میں بٹھا دو، دنیا نصیبوں در ہوں میں کہ آخا رشتہ داری کس نالے؟ علم رسول سے تعلق ہے، علماء سے تعلق ہے یا نصیبوں سے تعلق ہے؟